ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حساب لینے کا فیصلہ اٹل ہے, دوسری طرف ریلیف بھی مل رہی ہے. 8 مقدمات میں 8 جون تک ریلیف بھی عمران خان صاحب کو مل گئی ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از ورس فار ہم رائٹ ناؤ؟ یہ ریلیف جو ہے ان کو ابھی کوئی بڑی ریلیف بھی دکھ رہی ہوگی, یا جو چیلنجز سامنے ہیں وہ اتنے ہرکیولین ہو گئے ہیں کہ وہ پارٹی اور سیاست ہی انگلف کرنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں مہر اٹس اے ٹو ایج سوارڈ. ایک جگہ پہ ان کو جو نیب کی تحقیقات ہیں, مختلف کیسز ہیں, ان کا سامنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی ہے. الیکشنز جلدی کروانے کی بات ہے, وہ نہیں ہو پا رہے. ایک تو ان تمام چیزوں کا سامنا ہے, لیکن دوسری جانب پارٹی کے اندر یہ جو ہیمریج چل رہا ہے اور جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, روز ایک دو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور نئے افراد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایسے لوگ جن کے بارے میں آج سے 2 یا 3 دن پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, مطلب شیریں مزاری یا فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو خیر بات کہہ دیں گے. اب وہ نام بھی آنا شروع ہو گئے. سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بگ نیمز. سو میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کو دونوں فرنٹس کے اوپر کافی پرابلمز کا سامنا ہے. اینڈ ریسنٹلی جب میں ان سے ملا تھا تو میرے خیال میں مینٹلی کافی حد تک وہ تیار ہو چکے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو فیس ان دی کمنگ ویکس. ایسا ہی ہے. اب مجھے بتائیے, آپ عمران خان صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں, باڈی لینگویج وغیرہ آپ کو کیسی لگی؟ بیکاز ایوری پاسنگ ڈے ان کے لیے آسانیاں اور خیر کی خبر نہیں آ رہی, بلکہ بالکل اس کے برعکس مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آئی تھنک میرے خیال میں اگر ان کی کرکٹ کے حوالے سے وہ جو اصلاحات کافی جو استعمال کرتے ہیں ٹرمز وغیرہ, آئی تھنک ہی نیو کہ اس وقت میچ جو ہے نا وہ بہت مشکل فیز میں جا چکا ہے. لیٹس سے ہمارے 7 یا 8 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور آگے ٹارگٹ بہت بڑا ہے. آئی کوڈ سی دیٹ ان ہز آئیز, آئی کوڈ سی دیٹ ان ہز باڈی لینگویج کہ وہ کافی پریشان ہیں. لیکن مجھے جو زیادہ ڈر جس بات کا تھا, یا مجھے لگا کہ سب سے زیادہ الارمنگ چیز جو تھی, وہ بار 5-6 دفعہ انہوں نے اس گفتگو کے اندر 1 گھنٹے کی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ یا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مجھے گرفتار کر لیں گے. ان کا پوری طرح پلان ہے, نو میٹر واٹ ہیپنز, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مجھے ہر صورت گرفتار کیا جائے گا. سو ایک جگہ پہ ان کو اپنی پارٹی کے سروائیول کا بھی ڈر ہے اور دوسری جگہ ان کو اپنے سروائیول کا بھی ڈر تھا. اور میرا خیال میں جب سے عمران خان صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, مختلف انٹرویوز بھی کیے ہیں. لاسٹ میری ملاقات 2.5 سال پہلے ہوئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. میں نے آج تک کبھی ان کو اس حد تک شیکن کا لفظ اگر میں کہوں تو میں نے اتنا شیکن ان کو آج تک نہیں دیکھا جتنا میں نے اس ملاقات کے دوران دیکھا. منصور, اور بھی خبریں آ رہی ہیں گو کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا ہے, مگر جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ میں جماعت میں ہی ہوں. اسی طرح علی زیدی نے بھی جیل پہ لے کے جانے سے پہلے کہا ادھر گولی مارو تو نکلوں گا, یا عمران خان جائے گا تو نکلوں گا. بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی. کون سے بڑے نام ایسے ہیں ابھی جو آ رہے ہیں کہ جن کو ابھی آنے والے, آپ کو لگتا ہے چند گھنٹوں میں ان کی وکٹ بھی گرنے والی ہے یا اعلان ہونے والے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے چند سورسز ہمیں بتا رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اور وہاں پہ ایک بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے. لیکن وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی 1 یا 2 اشخاص کی نہیں ہو رہی, بلکہ دھڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اگر فلپ ہوتا ہے تو دھڑوں کے دھڑے جو ہیں وہ فلپ کر سکتے ہیں. سو اس لیے میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم ایریا جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی آ سکتا ہے. پنجاب سے جو صورتحال ہے, دیر ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل, مطلب فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ بھی ہیں جو موقع پرستی دیکھتے ہوئے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہی اٹیک کرتے ہوئے چلے گئے. 15 تاریخ تک ان کو کوئی ایشوز نہیں تھے. 15 تاریخ تک وہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. نعرے لگاتے لگاتے انہوں نے گرفتاری دی, تو اس کا مطلب ہے ان کو عمران خان سے کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن صرف 1 ہفتے کی گرفتاری کے بعد ہی جب وہ آئے ہیں تو پچھلے 1 سال کا انہوں نے جو ہے گلا شکوہ نکال کے رکھ دیا کہ مجھے تو یہ بھی مسئلہ تھا تو مجھے وہ بھی مسئلہ تھا. شیریں مزاری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس قسم کے لوگ بھی پارٹی کے اندر ہیں جن کی گفتگو سے بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ مجبوری کی حالت کے اندر یا بچوں کے پریشر کی وجہ سے یا اپنے ہیلتھ یا کہ اور ایون سروائیول, چلے میں یہاں بھی سروائیول کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ سروائیول کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اینڈ میرے خیال میں عمران خان صاحب خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ ملاقات پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میری پارٹی کے لوگوں کے اوپر کس قسم کے پریشرز ڈالے جا رہے ہیں. منصور, یہ بتائیے گا, اب آپ نے تفریق تو کی شیریں مزاری صاحبہ کے آج سیاست چھوڑنے سے, اور یہ دیگر لوگوں نے بھی جو چھوڑا ہے, مگر دا فیکٹ ریمینز کہ اینڈ آف دا ڈے تو بیٹھنا پڑے گا, ڈائلاگ کرنا ہے. عمران خان صاحب بار بار رضامندی بھی دکھا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی یہی جملہ انہوں نے میرے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا, اور میں ایکچولی آئی واز سرپرائز ایکچولی, بیکاز آج سے چند ماہ پہلے تک
عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار یہی کہتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, چوروں ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن اب پوزیشن چینج ہو چکی ہے, عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے گفتگو کرنے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری کوئی گفتگو ہوئی بھی تو بے نتیجہ رہے گی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے منصور, آج اہم ترین بات فیاض الحسن چوہان نے کی کہ بیگم صفدر اور رانا صاحب کی خواہش پہ 4 گھر ان کے اور ان کے خاندانوں کے تباہ ہوئے, ان کو کس طرح بھی جیل میں بھی رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. مزاری صاحبہ نے بھی اپنے اریسٹ کو ایک اور ورڈ دیا. مجھے بتائیے کہ یہ کیا پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پوری صورتحال کا سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہے, اس کی آڑ میں اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں کر رہی لوگوں کو اور سیاسی مخالفین کو ہراس کر کے, پابند سلاسل کر کے؟ اب میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مریم نواز یا رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں یا وہ کر رہے ہوں گے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید کچھ حد تک پولیٹیکل میچورٹی اب تک ان جماعتوں کے اندر آ چکی ہوگی, اور میرے خیال میں جو لوگ اس قسم کی باتیں کر بھی رہے ہیں, پوری پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ جا کے بات کریں تو دے نو کہ کہاں سے ہو رہا ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ساری صورتحال سے سیاسی جماعتیں ہمیشہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کون کون چھوڑ کے جائے گا, کن کن کو ہم اپنے فولڈ کے اندر لے سکتے ہیں اور ہمیں کون سیاسی فائدہ دے سکتا ہے. میرے خیال میں اس سلسلے میں ایک سیاسی بازار یا سیاسی مارکیٹ جو ہے وہ ضرور کھل گئی ہے, اور آنے والے الیکشنز کے لیے جو متفقہ کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اب ٹارگیٹنگ ضرور کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے.